کالر ہمارے ساتھ ہیں علی کراچی سے۔ علی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی علی بھائی، کوئی سوال آپ کا اگر ہو تو بتا دیجیے۔ اور پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بڑی اچھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، میں افطار کی بھی آپ لوگ کی ٹرانسمیشن دیکھتا ہوں، آپ کی اور کرن مین کی۔ بہت شکریہ۔ جی باقی جو علماء کرام ہے یہ بھی بڑی اچھی رہنمائی کرتے ہیں ہم لوگوں کی، میری پوری فیملی آپ لوگوں کی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ سوال آپ کا سوال یہ ہے کہ مطلب میں نے کسی سے قرض دیا تھا تو اس نے اس ٹائم دیتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ یار یہ میں معاف کر دوں گا، اگر تمہارے پاس ہو تو تم دے دینا ورنہ کوئی بات نہیں، قرض حسنہ شاید تو اسے کہا جاتا ہے۔ جی تو اب یہ کہ مطلب وہ بات پہ نا کبھی ہنسی مذاق میں مجھے کہتا ہے یار تو احسان مان میرا کہ میں نے تجھے وہ قرض دیا تھا، جتلا رہا ہے یعنی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب ہاں، اور بعد میں وہ کہتا ہے یار وہ تو میں نے مذاق میں کہا تھا، تو اس کا مجھے بتائیں کہ میں بڑا دل پہ لگتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاق میں یہ کہا تھا کہ قرض حسنہ ہے، آپ واپس مانگ رہے ہیں قرض، یا یہ مذاق میں آپ کو بار بار مطلب دیتے ہوئے مجھے کہا تھا یار تمہارے پاس ہو تو دے دینا ورنہ کوئی بات نہیں۔ صحیح۔ تو اب وہ مذاق میں کبھی کہہ دیتا ہے یار کہ احسان تانے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو عمران بھائی تانے دے رہے ہیں، میرے خیال میں انہیں میری ذاتی رائے علی بھائی یہ ہوگی کہ کوشش کریں کہ اگر شخص ایسا ہے تو جو آپ نے قرض حسنہ سمجھ کے لیا ہے اسے جمع کر کے لوٹا ہی دیں تو بہتر رہے گا۔ اس سے کوئی بہتر میرے نزدیک نہیں ہوگا، باقی علماء کرام اس بارے میں زیادہ روشنی فرمائیں گے۔ دیکھیے قرض حسنہ کا ترجمہ ہی ہمارے ایک ساتھی مذاق میں کیا کرتا تھا، پہلے وہ کر دوں ذرا۔ جی ضرور۔ کیونکہ ہماری بہن کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، کل سے میری بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور روزے رکھ کے یا زیادہ ٹرانسمیشن کر کے بی پی تھوڑا سا لو ہو گیا، آپ کا زیادہ ٹرانسمیشن کر کے ہو گیا ہوگا، ماشاءاللہ سے آپ 6-7 جگہ پہ نظر آ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ تو لیکن سب سے زیادہ مزہ آپ کے پاس آ رہی ہے، میں بات آپ کی محبت، آپ دونوں نے مل کے اس کو جو 4 چاند لگائے ہیں، اتنے عرصے سے ہم ماشاءاللہ کر رہے ہیں ٹرانسمیشن، لیکن اللہ جانتا ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت انداز میں آپ لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین یا رب۔ قرض حسنہ کا ایک ساتھی ہمارا بڑا مذاقیہ، تو ہر بات کو مذاق میں ڈال دیتا تھا، تو قرض حسنہ کا اس سے تعریف قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرض حسنہ کا مطلب یہ کہ جب کسی کو قرضہ دے دیا تو جب مانگے ہنس کے دکھا دو۔ اچھا یہ حسنہ ہے۔ علامہ صاحب وہ کہتے تھے ہنس کے دکھا دو، قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے۔ تو قرض حسنہ یہ ہے کہ لینے والے کو بھی کچھ تھوڑا سا شرم کا ہاتھ رکھنا چاہیے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہنس کے دکھا دے۔ بالکل، جب گنجائش ہو، قرضے والے کا حق یہ بنتا ہے کہ اپنے گھر میں جو ممکن ہے، مثال کے طور پر دودھ نہ پئیں تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، گوشت نہ کھائیں زندہ رہ سکتا ہے، نئے لباس نہ بنائیں زندہ رہ، جو ممکن ہے اس کو کم کرتے 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 اپنا قرضہ پہلے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کا جنازہ چھوڑ کے نہیں گئے۔ واحد ایک چیز ملتی ہے، دو موقع ملتے ہیں، ایک پوچھتے حل علیہ دین، کیا اس پہ قرضہ ہے، تو آپ اس کا جنازہ چھوڑ دیتے، اور دوسرا ایک موقع پہ غالباً صحابی رسول سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بتایا گیا کہ انہوں نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، برا بلا کہا ہے، ایسے جملے کے ہیں جو مناسب نہیں ہیں، تو آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال قرض کے اعتبار سے بات عرض کر رہا تھا کہ قرض جس پر ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے صلوا علی صاحبکم، خود ہی جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو قرض سے ہمیں نجات جس کے اوپر ہے، جس نے دیا ہوا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس سے قرضہ لیا ہوا تھا، اور آ کے اس نے گریبان پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، کافر تھا وہ، گریبان پکڑ لیا، اور اللہ اکبر کیا کریمانہ اخلاق تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی، اللہ، اور صحابہ نے بھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اشارہ کیا مہلن مہلن، ٹھہر جاؤ۔ فرمایا عمر آپ کو چاہیے کہ مجھے یہ بات کہتے، یعنی اصل میں حضور کو کیا کہنا تھا، سمجھایا جا رہا ہے آنے والے میرے آپ جیسے انسانوں کو کہ جس نے قرضہ دینا ہو کہ اس کو کہتے ہیں کہ احسن انداز میں قرض ادا کرے، اور جس نے لینا ہے بہن اس کو سمجھاتے کہ احسن انداز میں وصول کرے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، دونوں کو سمجھاتے، یعنی حالانکہ حضور کو سمجھانے کی نعوذ باللہ سوچنا بھی کفر ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی مراد یہ تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو تعلیم فرمائی آپ نے، ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی تعلیم آپ نے فرمائی ہے، تو یہ بھی تعلیم فرمایا گیا ہے۔
تو دونوں کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے دوں، یہ کیا طریقہ کہ تلوار نکال لی، اور ان کو کہتے ہیں یہ نہیں، تلوار نکالنے کو پسند نہیں کیا، حالانکہ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے امام الانبیاء کو اوپر گلا کھینچنا. بالکل. تو پھر فرمایا کہ ان ابھی وقت آیا نہیں تھا، تو ان کو یہ سمجھایا جاتا کہ وقت سے پہلے نہ مانگے، اور جس نے قرضہ دینا ہو اس کو چاہیے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جب 1 لاکھ روپیہ دینے کا وقت ہے تو لاکھ کے ساتھ کچھ اضافی دے دے. شروع میں طے کرنا سود ہو جائے گا. میں نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ لیا، نہ آپ کے دل میں ہو نہ میرے دل میں ہو اس وقت، اور خاص طور پہ جس سے لیا اس کے دل میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، 1% بھی نہیں، ورنہ سود ہو جائے گا. اور جب میں دے رہا ہوں تو اپنی خوشی کے ساتھ یہ ماحول بنانا چاہیے تاکہ سودی نظام سے ہم نکلے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ نے پھر ایسے کیا، جتنا بنتا تھا وہ بھی دیا، وقت سے پہلے دیا اور اس سے زیادہ دیا. طے کر کے لینا مجبور کی. میرے پاس ایک آدمی رونے لگ پڑا، کہنے لگا چونکہ جیسے آغا صاحب کے پاس اللہ نے ماشاء اللہ ان کے فیض کو عام کیا، وہ لوگ آتے رہتے ہیں روحانی مسائل پوچھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے خیر کو اور دنیا میں عام تام فرمائے. آمین آمین. اور ایسے ہی لوگ آتے رہتے ہیں کہ پریشانیاں، ٹینشنیں، اس میں کیا کریں. تو ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ میں نے غلطی سے گھر میں بیوی سخت بیمار تھی، جیسے علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت واقعہ سنا ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری بیوی سال میں 4 دفعہ ماشاءاللہ بچہ جو ہے وہ جنتی ہے. تو وہ اس کی بیچارے کی جینون بیوی بیمار تھی، تو وہ آ کے کہنے لگا کہ میں نے قرض لے لیا اور اس نے سود اس مقدار میں رکھا کہ میں 2 سالوں میں اتنا پیسہ واپس کر چکا ہوں اور میرا پیسہ ادھر کو ادھر ہی پھنسا ہوا. اور غریب آدمی تھا، ریڑھی لگانے والا، اور رویا بل بلا کے. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کی جان اس سے چھڑائی. مراد یہ کہ یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں لوگوں کو سمجھا دیا، عمل کر کے تعلیم دینی تھی امت تک کہ جس نے لیا ہوا وہ وقت سے پہلے واپس کرے. قرض حسنہ میں بھی وقت کچھ نہ کچھ طے ہونا چاہیے کہ کب تک واپس کریں گے، اور نہیں اگر طے ہوا تو جس نے لیا ہے وہ اپنے اخراجات کم کرے، اپنی ضروریات کم کرے، اور اپنی خواہشات تو بالکل ویسے ہی جس کے پاس ہو اس کو بھی نہیں کرنی چاہیے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے احسان مندی کے اعتبار سے، جو آپ نے بات فرمائی کہ ایک آدمی سے قرض لیا ہوا تھا، ایک آدمی نے قرض لیا ہوا تھا، اس سے قرض لینے کے لیے گئے تو سخت تپتی دوپہر تھی، تو اس کے مکان کے نیچے، مکان کی وجہ سے اس کی سایہ نیچے آ رہا تھا، تو ادھر بھی کھڑے نہیں ہوئے. اللہ اکبر، کہ اتنا بھی احسان اس کا میں نہ لوں. اللہ اکبر. اللہ. صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں نا بہن، تو ہمیں بڑا کچھ ملتا ہے. ہمیں یقین کریں، میں اس لیے بار بار ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی اگر ہم پڑھ لیں تو اللہ کی، جنہوں نے قرآن و حدیث کو ہم تک پہنچایا، جو واسطہ بنے، جو ذریعہ بنے، اور جن کو اللہ نے دنیا میں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دی، جب ان کی زندگیاں پڑھ لیں گے انہوں نے کیا کیا عملاً، تو ہمارے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. قرآن پاک کی سورہ مجادلہ میں آیت مبارکہ ہے، سورہ حشر میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہا کرتے تھے، دوسروں کو کھلایا کرتے تھے. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو.
رمضان المبارک کے خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.